Peace be upon you, and welcome to the series of Guidance to Misguided Youth. یہ خدا جو اپنی پرستش پر اتنا بضد ہے، اپنے وجود کا کوئی ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت وائٹ ہاؤس کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا نام ہے اور یہ میرا حکم ہے، ساری جنگیں ختم، ہزاروں سال کا مسئلہ ختم، لیکن نہیں، وہ اپنے آپ کو برقع دار عورت کی طرح چھپا کر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اور جو لوگ ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسے نہیں مانتے، اس پر یہ خدا غصہ ہو جاتا ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ مسلمان بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا غیر آلودہ لفظ ہے۔ یہ بھی ایک غیر منطقی دعویٰ ہے، کیونکہ اسلام کے ہر فرق نے قرآن کی اپنی ہی تشریح کی ہوئی ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ ہماری تشریح درست ہے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلام درست ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی آیتوں کو بڑے آرام سے توڑ مروڑ کر اپنا ہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ وہ ہستی جس نے اربوں خربوں ستارے بنائے، اس کی انا ایک بچے جیسی ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی مرضی نہ چلنے پر رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، اسی طرح یہ خدا کہتا ہے میری عبادت کرو ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں جلاؤں گا۔ اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کہ ہمارے خدا نے ہزاروں سال پہلے اپنے وجود کا ثبوت اپنی ان کتابوں میں دے دیا ہے، جس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ان کروڑوں کہکشاؤں کے بنانے والے نے اپنا پیغام عرب کے اس چھوٹے سے ہی حصے میں کیوں بھیجا؟ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہراپن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے۔ ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں۔